السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا دوست ارشاد علی خان، سنگر ارشاد علی خان۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میری کافی ساری ویڈیو آ چکی ہیں اور آپ لوگ بڑی محبت سے اور پیار سے اور خلوص سے میری ویڈیو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آج دوسرے پروگراموں سے ہٹ کے جو ہے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا، اور ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جو سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر سے تعلق ہیں، اور ماشاءاللہ سے شاعر بھی ہیں اور ایک نجی کمپنی میں جو ہے کام بھی کرتے ہیں، اور سکھر سے ان کا تعلق ہے۔ اور سکھر کے بارے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، بہت ہی مشہور چیزیں ہیں اور دیکھنے کے قابل ایسی چیزیں جو آپ نے ویڈیو میں تو دیکھی ہوں گی، اور میں ان کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں کہ سکھر کا بیراج بہت مشہور ہے، اور روڑی کا پل سکھر میں موجود ہے، اور معصوم شاہ کا مینارہ وہ بھی ایک اتنی لمبی اس کی جو ہے وہ ہے اپنا سمت ہے کہ جب اس مینارے پہ چڑھتے ہیں تو پورا سکھر نظر آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے کیونکہ سکھر کا نام سنتے ہی ہے، جو لوگ سکھر کا جن لوگوں کا تعلق ہے وہ بڑا خوش ہوتے ہیں سکھر کا نام سن کے، اور بڑی محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ناظرین یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں آپ کو اپنی مہمان کا تعارف کرواتا ہوں جن کا نام ہے اشرف ارائین، اور آئیے ناظرین ان سے خود ہی سنتے ہیں ان کا تعارف۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، مجھے بلایا، آپ کی محبت کا، آپ کی رفاقتوں کا شکریہ۔ میں سکھر جس طرح ارشاد صاحب نے ذکر کیا اس میں اور ایڈ کروں گا کہ سکھر کے قریب ہی ایک اروڑ سٹی ہے جو کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ جب راجہ داہر کی حکومت تھی اس وقت جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا، اور راجہ داہر کی حکومت میں ملتان اور کشمیر تک جو ہے نا وہ انڈس ویلی پوری شامل تھی اس میں۔ تو انڈس ویلی جو ہے وہ صرف اباڑوں تک نہیں ہے، انڈس ویلی ہمیشہ کشمیر دریائے سندھ کی یہ تہذیب ہے جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ گلگت بلتستان سے ہوتی ہوئی پورے کشمیر سے، پنجاب سے ہوتی ہوئی سندھ کے دریاؤں کو سیراب کرتی ہوئی، جی، سندھ کی زمین کو سیراب کرتی ہوئی پھر سمندر کراچی میں یہ گرتا ہے دریا۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں سکھر کے، سندھ کے بڑے میٹھے لوگ ہیں۔ تو شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ اصل میں جو شاعر کے ساتھ جو بیتتی ہے، جو اس کے مشاہدات ہوتے ہیں، جو دنیا اس کو دیتی ہے وہی وہ آگے لوٹاتا ہے۔ جی، تو جو مشاہدات ہوتے ہیں اسی کا جو ہے اب آپ لوگوں نے فرمائش کی ہے تو میں آج جو ہے اپنی ایک آزاد نظم ہے، پوئم میری، اس کو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں دراصل میں نے ایک حقیقت کی طرف جو ہے نا لوگوں کی توجہ دلوائی ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اس بات پہ سوچیں کہ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کا ابھی تک جس کا علم نہیں ہو سکا، جس کا ریزن کسی کو نہیں پتہ۔ اس میں نے جو موضوع بنایا اپنی نظم میں، پروانے جو ہے وہ شمع جلتی ہے آگ کی طرح، اس کے اوپر آتے ہیں اور جل جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کا انجام یہ ہوا ہے کہ وہ جل گئے ہیں، جی، وہ پھر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ تو یہ کیا راز ہے، کیا یہ کمزوری ہے؟ کہ ایک موم بتی جل رہی ہے یا آگ جل رہی ہے تو پروانے جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھر دوسرے پروانے جاتے ہیں وہ بھی جل جاتے وہ ہیں۔ ان کے ساتھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ جی، تو وہ کیا ان کی کمزوری ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس کی طرف جو ہے نا سوچنے کی طرف میں نے توجہ دلوائی ہے۔ تو میں شروع کروں گا۔ جی، جی، بالکل۔ جی ناظرین، تو ایک بات میں اشرف صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ پاک و ہند مشاعرے میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے کئی بار، اور کافی سارے مشاعروں میں جو ہے انہوں نے جو ہے شرکت کی ہے۔ تو آج اتفاق سے ہمارے سر نگر چینل میں جو ہے ان کی حاضری ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور ہم اب ان سے سنتے ہیں کوئی ایسے شعر جو انہوں نے خود لکھے اور جن کو سن کے ہم بھی پر لطف ہو جائیں۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اشرف صاحب سے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ توجہ دلوائی ہے لوگوں کی کہ وہ اس پہ غور کریں کہ شمع کے گرد کیوں پروانے آتے ہیں اور جلتے ہیں، اور دوسرے بھی آتے ہیں کیوں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی دیکھا تھا جو مہتاب رو پری چہرہ، اور پھر اس کے تصور میں میری عمر کٹی، اس کی آنکھوں کے مے حسن سے لبریز عیاق،
آج بھی میری جوانی پہ نشہ طاری ہے، اب بھی نس نس میں رچی اسی کے بدن کی خوشبو، اب بھی سانسوں میں جوانی کی مہک باقی ہے، دل پہ جو تیر چلے ان کی کسک باقی ہے، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا میں نے، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا میں نے، نشہ عشق جو اترا تو ہوا ہے محسوس، میں نے اس پیار میں کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، ان کو سمجھانا بھی چاہوں تو سمجھا نہ سکوں۔ اور اب اپنے موضوع کی طرف کہ ہیں کیوں شمع کے گرد رقص کنا پروانے، ہیں کیوں شمع کے گرد رقص کنا پروانے، ان کو کس چیز نے جان سوزی پہ مجبور کیا، جان کیوں اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، عقل مجبور ہے یہ راز سمجھ آ نہ سکا، جان کیوں اپنی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، عقل مجبور ہے یہ راز سمجھ آ نہ سکا، مجھ سا دیوانہ ہو یا سوختہ پروانہ ہو، مجھ سا دیوانہ ہو یا جلا ہوا سوختہ پروانہ ہو، دونوں ہم ایک ہی تقدیر میں جکڑے کیوں ہیں، دونوں ہم عشق کی زنجیر میں جکڑے کیوں ہیں۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ سوختہ کے معنی کیا ہے؟ سوختہ کا مطلب جلا ہوا، جلا ہوا، وہ جل رہے ہیں، جل چکا ہے پروانہ، اس کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو یہ کیا ان کی کمزوری ہے، اس کی طرف میں نے توجہ دلوائی ہے۔ تو شاعر اصل میں جو مشاہدے کرتا ہے، جو اس کو نظر آتا ہے، وہ اپنے الفاظ میں اچھے مطلب ایک ردیف قافیہ اس کو ہم وزن کر کے جو ہے نا پیش کر لیتا ہے، مطلب یہ کمیونیکیشن ہے، شاعری کمیونیکیشن ہے، ایک اچھے طریقے سے کہہ دینا۔ ماشاء اللہ ناظرین آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت خوبصورت نظم جو کہ اشرف عارئین صاحب نے جو ہے آپ کو سنائی۔ تو میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ نظم اور غزل میں فرق کیا ہے، تو یہ نظم تھی اور غزل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نظم اور غزل میں یہ ہے کہ ردیف قافیہ جو ہے وہ ہم وزن ہوتا ہے، جی، اور نظم جو ہے وہ آزاد کہی جا سکتی ہے۔ جی اب میں اپنی غزل آپ کو پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جی ناظرین آپ نے سنی اتنی پیاری نظم اور بہت ہی پیاری، اور جیسے کہ اشرف عارئین صاحب نے سنایا اور بڑا مزہ آیا، اور میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا، جیسے کہ پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں آپ کو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے قریب قریب کے دوستوں کا، پڑوسیوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنا، اور پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔